مولانا ابوالحسن علی ندوی کی کتاب مسلم ممالک میں اسلامیت و مغربیت کی کشمکش، اس پر گفتگو کی سیریز کا یہ چوتھا حصہ ہے۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ مجموعی لحاظ سے اس کتاب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے حصے پر بات مکمل ہوئی، یہاں سے دوسرے حصے کی ابتدا ہے۔ اس میں مولانا نے جدیدیت کی تحریک اور اس کے حامی اور ناقدین سے متعلق گفتگو کی ہے۔ مصنف نے یہاں یورپی تہذیب کے مقابلے کے لیے دوسرا موقف بیان کیا، وہ یہ ہے کہ عالم اسلام مغربی تہذیب و افکار کو مکمل طور پر جوں کا توں قبول کر لے اور اسلامی تہذیب کو پس پشت ڈال دے، یورپ کا نقال اور اس کا مداح بن جائے۔ وہ یورپ کو ہر لحاظ سے خوشحال تصور کرے اور اس کے نقش قدم پر چلنے کو زندگی کی معراج قرار دے۔ اس موقف کو عملی طور پر سب سے پہلے ترکی میں آزمایا گیا۔ ترکی نے بغیر خیر و شر کی تمیز کے یورپ سے آنے والی ہر چیز کو قبول کیا۔ ترکی کے مذہبی حلقے نے اس سلسلے میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس کے حکمرانوں نے مذہب اور خلافت کو ذاتی مصالح کے لیے بھی استعمال کیا۔ 19ویں صدی کی اس خطرناک صورتحال سے پہلے عالم اسلام اپنی طویل تاریخ میں تقریباً اس کے قریب 2 قسم کے تجربات سے گزر چکا تھا۔ ایک بالکل ابتداءً 2 صدی ہجری میں رومی اور ایرانی تہذیب سے سابقہ تھا، مگر اس وقت مسلمان دینی، شعوری، اخلاقی اور دماغی لحاظ سے غالب تھے، لہذا انہوں نے صحیح اور غلط کو پہچانا اور کامیابی سے ہمکنار رہے۔ دوسرا سابقہ عالم اسلام کا تاتار قوم سے ہوا، مگر یہاں تاتار علم و فن، تہذیب و تمدن سے مکمل عاری تھے، لہذا وہ کسی دوسرے پر کیا اثر ڈالتے، خود ہی اسلام سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ جبکہ اس بار یورپی تہذیب کی شکل میں عالم اسلام بالعموم اور ترکی بالخصوص ایک نئے تجربے سے گزر رہا تھا۔ ترکی میں اس وقت 2 گروہ تھے، ایک قدیم علماء کا جو بدقسمتی سے جدیدیت سے ناواقف تھا، بلکہ یہ لوگ اکثر نئی چیزوں اور ایجادات کی بے جا طور پر مخالفت بھی کرتے تھے۔ ان میں بعض لوگوں میں نفاق، قول و عمل کا تضاد اور دنیاوی محبت کا بھی غلبہ تھا۔ دوسرا گروہ نئی نسل کا تھا جو پیرس، لندن، برلن جیسے ملکوں سے تعلیم حاصل کر چکا تھا۔ یہ گروہ اسلام سے مکمل مایوس ہو چکا تھا، دینی طبقے کی غلط حرکات سے بھی نالاں تھا اور اسے اب خیر صرف یورپ ہی کے نظام میں نظر آ رہی تھی۔ یہ نئی نسل ترکی کو جلد از جلد یورپ بنانے کی کوشش میں تھی۔ مصنف نے اس سلسلے میں 3 افراد ضیاء گوک الب، نامق کمال اور کمال اتاترک کا ذکر کیا۔ ان تینوں پر ہم الگ الگ سیریز میں مستقلاً بھی گفتگو کریں گے تاکہ انہیں بہتر انداز سے سمجھا جا سکے۔ ضیاء گوک الب نے ترکی کو اسلام سے کاٹ کر الگ قومی بنیادوں پر تعمیر کرنے کی دعوت دی۔ یہ ترکی کا ایک قوم پرست لیڈر بن کر سامنے آیا، جبکہ نامق کمال کی دعوت ایک متوازن اور معتدل تھی۔ وہ ایک دیانتدارانہ کوشش کرنا چاہتے تھے کہ ان کی قوم یورپ کی خیر کو حاصل کرے اور اس سلسلے میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکے۔ مگر ضیاء کی دعوت نامق کمال کی دعوت پر غالب رہی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ضیاء کو کمال اتاترک کی شکل میں ایک ہونہار شاگرد مل چکا تھا۔ کمال اتاترک کی قیادت میں ترکی نے اپنے ماضی سے مکمل بغاوت کر دی اور یورپ بننے کا پختہ عزم کر لیا، اور بالآخر کمال نے ترکی کو ایک سیکولر اسٹیٹ میں تبدیل کر دیا۔ اس نے اسلامی تعلیمات اور مذہبی روایات بلکہ یہاں تک کہ عربی رسم الخط تک کو ختم قرار دیا۔ کمال اتاترک اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں ان لوگوں کے لیے قابل تقلید نمونہ بن گیا جو خود کو یورپی سانچے میں ڈھالنا چاہتے تھے۔